کی بیماریوں کے لیے، یعنی روحانی بیماریوں کے لیے روحانی طبیب کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال نے انبیاء اطہار، انبیاء اعظام کو بعنوان طبیب، بعنوان اطباء روحانی ہماری طرف بھیجے ہیں، اور ساتھ ہی خداوند متعال نے کتاب بھی بھیجی ہے۔ پیغمبر اسلام کو تمام انبیاء کا سرور و سالار قرار دیا ہے، تو اس جو ہے جہت میں بھی کہ طبیب ہیں، تو باقی تمام طبیبوں کا سالار ہے، روحانی طبیبوں کا۔ تو ہماری جو ہے احادیث میں بھی اغامر المؤمنین کے زبانی انہیں طبیب کہا گیا کہ طبیب دوار۔ دوسری طرف خداوند متعال نے قرآن مجید بھیجا ہے کہ جس میں شفا ہے، جس میں رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ یہ آیتیں بھی کل آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کی۔ بس یہاں تک بات ہوئی تھی کہ قرآن مکمل شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے، مکمل۔ یہ تمام روحانی امراض کا معالج ہے، قرآن تمام روحانی بیماریوں کا معالج ہے، معالج یعنی طبیب۔ قرآن سراپا رحمت بھی ہے، دلوں کو سلامتی بخشتا ہے، دلوں کو صحت عطا کرتا ہے، اور اخلاق حسنہ کی طرف انسان کی نصیحت کرتا ہے، اچھے اچھے اخلاق بتاتا ہے، اخلاق فاضلہ بتاتا ہے انسان کو۔ یہ انسانیت سے بھرپور زندگی گزارنے کا حکم دے دیتا ہے اور طریقہ بھی بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح قرآن بھی طبیب ہیں، معالج ہیں، اور راہبر و رہنما ہے، شفا ہے۔ جہالت کے باعث کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قلب کے گناہ بے اختیار سرزد ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ہم میں سے بھی بعض لوگ ایسے ہیں اس دور میں بھی، کہ یہ جو قلبی گناہ ہے، بعض تو ایسے ہیں کہ اصلاً انہیں گناہ تصور نہیں کرتے، مثلاً حسد کو گناہ تصور نہیں کرتے، مثلاً کچھ نفاق ہے اسے گناہ تصور نہیں کرتے، کچھ کفر ہے، بعض چیزوں کو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں۔ یہ نہیں، کچھ ہے، مسلمان ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کفر ہے، کچھ نہ کچھ شرک ہے، کچھ نہ کچھ نفاق ہے، انہیں نہیں سمجھ۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قلبی گناہ ہیں، مثلا دل میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ غیر اختیاری ہے، غیر اختیاری ہے، تو ان سے بچاؤ انسان کے بس سے باہر ہے، انسان اپنے دل کو پاک نہیں کر سکتا، یعنی تزکیہ قلب ممکن نہیں ہے کیونکہ غیر اختیاری ہے، بعض لوگ کہتے ہیں۔ بس قلبی بیماریوں سے اجتناب ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے بقول ان کے، کیونکہ غیر اختیاری ہے، اور پھر ان کے لیے عذاب کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ جب ایک فعل غیر اختیاری طور پر سرزد ہو جائے تو پھر خدا کے لیے مناسب نہیں کہ غیر اختیاری فعل پہ سزا دیں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ محض اخلاقیات میں شامل ہے، شرعی طور پر ان کی حرمت معلوم نہیں ہے۔ قلبی گناہ جیسے حسد، جیسے کفر، نفاق دل کے اندر جو ہیں، اور اسی طرح باقی چیزیں، یہ اخلاقیات میں ہے، اور شریعت میں ان کی حرمت ثابت نہیں ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، مثلا حسد حرام ہے۔ ایک ایسے ہی فرد کا خیال ہے، یعنی بعض ایسے افراد کا، کہ عصیان قلب ایک غیر اختیاری اور فضول خیال ہے جو بعض اوقات دل میں گھر کر لیتا ہے، لہذا اس کی روک تھام مشکل ہے اور یہ شرعی ذمہ داری کی ضمن میں نہیں آتا۔ تو بعض لوگ اس طرح اپنی جان کو جو ہے آزاد کر لیتا ہے کہ بھئی ہم آزاد ہیں، یہ چیزیں اصلا گناہ نہیں ہے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے پیروکار بھی بہت ملیں گے، بعض مکاتب فکر ہیں، بعض فرقے ایسے ہیں جن کی ائمہ اس قسم کی چھوٹ دے دیتے ہیں، تو ان کے گرد چکر لگانے والے بہت ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایسے امام ہے جو ہمارے لیے ہر گناہ بھی اٹھا لیتا ہے، نماز کو بھی اٹھا لیتا ہے، روزے کو بھی اٹھا لیتا ہے، ہمیں پاک پاکیزہ کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس قسم کے، حالانکہ دل کے گناہ اور خیالات میں فرق ہے، دل کے گناہ میں اور خیالات میں فرق ہے، اور وہ بھی باریک سا فرق ہے۔ خیالات کا ٹھکانہ دل ہے اور اس کی روک تھام ہو سکتی ہے،
اگر پہلے سے موجود ہوں دل میں خیالات تو آپ نکال بھی سکتے ہیں، جبکہ قلب کے گناہ باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں۔ مثلا ایک شخص کو آپ نے شراب کی دکان پر دیکھا اور پھر اب بدگمانی ہو جاتی ہے انسان ہے، اب یہی قیاس کرتے ہیں کہ یہ شخص آیا ہوگا یہ شراب خریدنے کے لیے، پھر گھر جائے گا یہ شراب پیے گا، اب اس کے بعد شاید اور بھی سوچیں کہ شراب پینے کے بعد یہ کیا کرتا ہے۔ اگر سنیما ہال کے سامنے کسی کو آپ نے دیکھا کہ کھڑا ہے، پہلے ہم یہی کہیں گے فلم دیکھنے آیا ہے، ابھی تو خیر سنیما ہالوں میں حال ہی خراب ہے، تو شاید وہ رکشے کے انتظار میں ہے، شاید وہ کسی دوسرے شخص کے انتظار میں ہے جو سنیما کے اندر ہے مثلا۔ تو اسی طرح پہلے آپ قیاس کرتے ہیں کہ یہ شخص شرابی ہے اور یہ شراب لینا، چونکہ شراب کی دکان پہ آپ نے دیکھ لیا، تو یہ خیال جو پہلے آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ شراب لینے کے لیے آیا ہوگا، یہ بلا ارادہ آپ کے دل میں آ جاتا ہے، یعنی پہلے جیسے ہی دیکھا آپ کے ذہن میں ایک خیال آ گیا۔ کسی شخص کو کسی خاتون کے ساتھ دیکھا، پہلے آپ نے کہا دونوں نامحرم ہیں اور غیر شرعی طور پر آپس میں، ممکن ہے محرم ہو، ممکن ہے میاں بیوی ہو، ممکن ہے بہن بھائی ہو، ممکن ہے کہ باپ بیٹی ہو، لیکن پہلے دل میں خیال آ کہ دونوں نامحرم ہیں، دونوں گناہ کرتے ہیں، یہ بلا ارادہ آپ کے ذہن میں دل میں یہ خیال آ جاتا ہے، لیکن اب آپ کی مرضی ہے کہ اسے دل میں بٹھا لیں یا نکالیں، آپ اسی پہ مطمئن ہو جائیں کہ یہ شرابی ہے، یہ دونوں نامحرم ہیں اور یہ دونوں گناہ کرتے ہیں، یہ شخص شراب پینے آیا ہے، شراب خریدنے آیا ہے، اسے ہی دل میں بٹھا لیں اور بدگمان ہو کر اسے شرابی، کبابی اور فاسق قرار دیں، یا آپ چاہیں تو نکالیں۔ جب برا خیال دل میں گھر کر جائے تب یہ قلب کا گناہ کہلاتا ہے۔ جب دل میں بٹھا لیا آپ نے، اب اس کے بارے میں فیصلہ کیا کہ یہ شرابی ہے، یہ فاسق ہے، یہ نامحرم کے ساتھ جا رہا ہے، جب دل میں بٹھا دیا، اطمینان کر لیا آپ نے، یہ گناہ ہے، ورنہ آپ نکال بھی سکتے ہیں، کیونکہ بدگمانی بھی ایک طرح کا گناہ ہے۔ آپ اس خیال کو شیطانی خیال قرار دے کر، شیطانی وسوسہ قرار دے کر اس شخص کے ہاں جو شراب کی دکان پہ کھڑا ہے، جو سنیما ہال کے سامنے کھڑا ہے، یا جو کسی خاتون کے ساتھ ہے، آپ مثبت پہلو بھی نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ شخص شراب کی دکان کے قریب ایسے ہی کھڑے ہیں کسی اور کے انتظار میں، یا مثلا اس قدر کر سکتے ہیں کہ اس کے ہاں کوئی ایسی بیماری ہے یا کوئی شخص بیمار ہے کہ جس کا علاج صرف شراب میں قرار دیا ہے اور یہ مجبور ہو گیا ہے، یہاں پر آیا ہوگا کہ چند قطرے لے کر جائیں، یہ خود نہیں پیتا ہوگا مثلا، یہ کم ترین حسن زن، ورنہ آپ کے ساتھ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سنیما ہال کے پاس رکشے کے، گاڑی کے، بس کے انتظار میں بیٹھا ہے، کسی شخص کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو خاتون اس کے ساتھ بیٹھی ہے یہ اس کا کوئی محرم ہو سکتا ہے، اس کی بہن ہو سکتی ہے، اس کی بیوی ہو سکتی ہے، اس کی ماں ہو سکتی ہے، محرم ہے، اس کی خالہ ہو سکتی ہے، اس کی پھوپھی ہو سکتی ہے، پھوپھیوں کا ضروری نہیں کہ بوڑھی ہو، بعض پھوپھیاں آپ سے چھوٹی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے نہیں، بعض پھوپھیاں آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی پھوپھی بہت چھوٹی ہوتی ہے، جی ہاں، تو اب خوشگمان بھی آپ ہو سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے دل میں ان خیالات کو منفی طریقے سے بٹھا لیں یا مثبت طریقے سے بٹھا لیں۔ جب منفی طریقے سے بٹھا لیا اور اسے شرابی، کبابی، فاسق قرار دیا تب گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے۔ یعنی آپ یہ تصور بھی کر سکتے ہیں کہ وہ کسی لازمی امر کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو ایسے مثبت خیالات سے آپ اپنے سوچ کو بدل سکتے ہیں اور دل کو گناہ سے بچا سکتے ہیں۔ یا پھر کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھتے ہیں، کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس تعلیم ہے، کسی کے پاس زیبائی ہے، کچھ نہ کچھ ہے ان کے پاس، نعمتیں ہیں خدا متعال کی طرف سے، اور فوراً آپ کے دل میں وسوسہ اٹھتا ہے
کہ یہ نعمت کیوں ملی اسے، یہ نعمت کیوں ملی، ایک اعتراض ہے خداوند متعال پہ، اگرچہ بلا ارادہ ہے، فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی ہے، آخر اسے تو ملنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ جو بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں، اس کو دیکھو اور اس کے بیٹے کو دیکھو، ایسا بیٹا اس کے گھر میں پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے، مثلا اسے نہیں معلوم کہ مصلحت الہی یہ ہے، مشیت الہی یہ ہے کہ یخرج المیت من الحی و یخرج المیت من الحی، کبھی زندے سے مردے، کبھی مردے سے زندے خداوند پیدا کرتا ہے، کبھی کافر سے مومن پیدا ہو جاتا ہے، کبھی مومن سے کافر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی محمد بن ابی بکر بن جاتا ہے، آقا امیر المومنین اپنی فرزندی میں لے لیتے ہیں، اس کی والدہ سے امیر المومنین شادی کر لیتے ہیں اور اسے پالتے ہیں، اور بعض جو ہے فرزند نوح بن جاتا ہے، بعض جعفر کذاب بن جاتے ہیں، اگرچہ امام معصوم کی اولاد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہذا آپ فوراً اگر ذہن میں کوئی وسوسہ اٹھتا ہے تو یہ وسوسہ شیطانی ہے کہ اسے یہ نعمت کیوں ملی ہے، یعنی خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اسے یہ نعمت نہیں ملنی چاہیے، اس کو دیکھو گاڑی چلانا دیکھو، اس کو دیکھو یہ بنگلہ دیکھو، اس کو دیکھو تعلیم دیکھو، اس کو دیکھو مثلا وغیرہ۔ اگر اسے شیطان کی پیداوار سمجھ کر علم و ایمان کے نور سے فوراً ذہن کو جھٹک دیں اور خالی کر دیں کہ مجھے کیا، خدا کی مشیت ہے، خدا نے چاہا اسے دیا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ غیر اختیاری اگر آپ نے جھٹک دیا اسے، اس خیالات کو، اور اس کے بارے میں دل کو صاف کر دیا آپ نے، تو پھر آپ کے دل میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس خیالات کو آپ نے ختم کر دیا۔ بعض لوگ پہلی نظر میں جب دیکھا، اب ان کے بارے میں تمام تر فیصلے جو ہیں وہ جو ہے سول کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک کے فیصلے اس بیچارے کے بارے میں لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اس کے گھر نہیں جاتے، پھر سلام نہیں کرتے۔ میں نے اس کو دیکھا ہے ایک خاتون کے ساتھ مثلا، ان بغیر پوچھ، یہ یعنی آپ اسے ترتیب اثر دیتے ہیں اس شخص کے بارے میں، جبکہ آپ کے پاس کوئی شرعی جواز اور دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے، تو اب یہ قلبی گناہ ہے۔ آپ ترتیب اثر نہ دیں۔ آپ نے شراب کی دکان کے سامنے کسی کو دیکھا، حتیٰ دکان کے اندر بھی اگر دیکھیں، جب تک آپ نہ دیکھیں کہ یہ شراب پیتا ہے بے بندوباری کے ساتھ، اس وقت تک آپ کو ترتیب اثر نہیں دینی چاہیے، اس وقت آپ اس سے الگ ہو سکتے ہیں۔ یہ محض غلطی سے دکان کے اندر بیٹھا ہوا، یہاں اس کا کوئی جاننے والا اسے بلانے کے لیے یا کسی کی نصیحت کرنے کے لیے، یا مثلا کسی مجبوری کے تحت آیا، آپ ابھی دیکھو اس کو ہم نے شراب کی دکان پہ دیکھا ہے، نہ ہم اس کے گھر جائیں گے، نہ ہم وہاں سے کھائیں گے، نہ اس کے ساتھ دوستی کریں گے، جس مسجد میں یہ جائے گا ہم اس میں نماز نہیں پڑھیں گے وغیرہ۔ تو لہذا اگر جھٹک دیا، ذہن کو کلیئر کر، ترتیب اثر نہ دیں، جیسے آپ پہلے ملتے تھے اب بھی اسی طرح سے ملیں، جب تک آپ کو شرعی طریقے سے ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شخص فاسق ہے۔ غیر اختیاری قبیح خیالات بخشے جا سکتے ہیں، یہ جو غیر ارادی ہے، غیر اختیاری ہے، دیکھا فوراً ذہن میں ایک تصور آیا کہ یہ دو نامحرم جا رہے ہیں، فوراً تصور آیا کہ یہ شخص فاسق ہے، فوراً کسی کی مونچھیں داڑھی دیکھا کہ دہشت گرد ہے، یہ جو فوری خیالات ہیں یہ بخشے جا سکتے ہیں۔ جب یہ خیالات ہوں، یہ نعمت اس کو اللہ تعالیٰ کی نے عطا کی ہے اور اس میں مصلحت پوشیدہ ہے، تو بہتر ہے کہ اب آپ کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اسی اعتراض کو رکھا کہ اسے غلط دیا ہے یہ نعمتیں، حسادت، خدا کے امور پر اعتراض کفر ہے، اور خدائے بزرگ برتر اس سے بہتر نعمت آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے، اسے اس سے بھی بہتر عطا کر سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، یہ مال و دولت وہ چیزیں ہیں جو فرعون کو بھی، قرآن میں آپ دیکھیں جا بجا کہ ہم بعض لوگوں کو اس قدر دے دیتے ہیں، پھر ہم انہیں ان کی گرفت کر لیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے کہا کہ آپ لوگوں کو جو کچھ ہم نے دیا اس کے بارے میں دل تنگ نہ ہو جائیں، یہ ہم نے ان کی آزمائش کے لیے دیا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں یہ وہ مال و متاع ہے جو فرعون کو ملا ہے، بہت زیادہ۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجحال مال، اغامر ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم اس قسمت پہ تقسیم پہ راضی ہیں کہ خدا نے ہمیں علم دیا، جاہلوں کو مال دیا۔
تو مال و دولت کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہ شخص کہ یہ مستحق نہیں ہے، ہم بھی مستحق نہیں ہیں، ہمیں بھی بہت کچھ خداوند متعال نے دیا ہے۔ اگر یہ خیال آپ کے دل میں گھر کر لیا اور آپ یہ آرزو کریں کہ یہ نعمت اب اس کے پاس نہ رہے، اب یہ دل کا گناہ شمار ہو جاتا ہے، اب یہ حسادت ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ کا دل گناہ میں مبتلا ہو گیا، اسی کا نام حسد ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے قول یا فعل سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسے نظر انداز کریں یا انتقام پر اتر آئیں۔ اگر انتقام پر اتر آئے اور اسے حد سے زیادہ تکلیف دیں تو آپ کا دل ایک عارضے میں مبتلا ہوگا، اس نے ایک گالی آپ نے 10 گالیاں دی، اس نے ایک مکہ آپ نے 20 مکے، مثلا یہ دل گناہ مبتلا ہے، کیونکہ آپ نے انتقام میں بھی ظلم کیا ہے۔ انتقام میں بھی ہمیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى اس طرح سے ہیں، السن بالسن والجروح قصاص، العین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن، کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دان کے بدلے دان، اور اگر زخم دیا ہے تو زخم کے بدلے زخم، اس کا قصاص ہوتا ہے۔ ہمیں ظلم کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اولاً تو گالی دینی نہیں چاہیے، اسلام نے کچھ اور سفارشات کی ہمیں، تو بعض لوگ اس میں بھی ظلم کرتے ہیں۔ اب ایک اور عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ انتقام کی آگ میں آپ آگے بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ ظلم کرتے ہیں، تو اب دل میں کینہ بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ کینہ ایک پوشیدہ دشمنی ہوتی ہے کہ انسان پھر دوسرے سے زیادہ انتقام لینا چاہتا ہے۔ گمان، حسد، عداوت، اب یہ 3 باتیں ہو گئی، ان تینوں کی مثال آپ کے روبرو ہے۔ یہ دل میں باقی رہ جانے والی چیزیں ہیں اور یہ آپ کی قدرت میں ہے کہ آپ انہیں دل میں جگہ دیں یا نکالیں۔ اپنے لیے بہترین دلیل تلاش کریں کہ ان باتوں کو دل سے نکالیں۔ اگر اسے خدا نے بے شمار نعمتیں دی، مجھے کیا؟ ہمیشہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ میں یا مستحق نہیں ہوں ان نعمتوں کا، اس لیے خدا نے نہیں دی ہے، یا پھر خداوند مجھے آزمانا چاہتا ہے، یا پھر وہ مال و دولت میرے مصلحت میں نہیں ہے کہ مجھے نہیں دیا، اس کے ہاں مصلحت ہے، خداوند متعال نے مصلحت کے تحت اسے دیا ہے، تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنے دل کو صاف کر سکتے ہیں۔ سرسری خیال اگرچہ کفر پر ہی کیوں نہ مبنی ہو، چونکہ غیر اختیاری ہے اس لیے گناہ نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچا کہ شاید خدا نہ ہو، مثلا سرسری خیال، تو یہ چیزیں جب غیر اختیاری، تو انسان کے بہت ساری چیزیں ذہن میں غیر اختیاری طور پر آ جاتی ہیں۔ جنسی گناہ بہت زیادہ انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، خیالات البتہ، جب اس پر آپ اثر مرتب کرنا شروع کریں، اب اس کے بارے میں آرام سے آپ تسلی سے بیٹھ کر سوچنا شروع کریں، اس حد تک کہ آپ اب اختیاری اور با ارادہ اس کے بارے میں سوچنا چاہتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں تا ان کے ایک نتیجے تک پہنچے، تو پھر گناہ ہے یہ۔ نہیں سمجھے؟ گناہ کا خیال، گناہ پچھلے میں جب پڑھا تھا تو گناہ کا خیال تو گناہ نہیں تھا نا، گناہ کے بارے میں سوچنا۔ میں عرض کر رہا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا ایک خاتون کو، آپ کے ذہن میں کچھ خیالات آ جاتے ہیں، اب یہ غیر اختیاری ہے، آپ جھٹک سکتے ہیں اسے، ممکن ہے کہ آپ اسی کو بنیاد بنا کر اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں۔ اب سوچنے میں تو اس کی ضرورت نہیں، ایک دفعہ دیکھ لے وہ تصویر کافی ہے، اب اس کے بعد وہ خاتون آپ کے سامنے نہیں، اب آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں، مختلف چیزیں اس کے بارے میں، اس کے ساتھ شادی کرنے کا سوچیں، مثلا اس کے ساتھ جو ہے جنسی گناہ کا سوچیں، اس کے بہت کچھ، یہ جو آپ اختیاری طور پر سوچتے جاتے ہیں اب اس کے بارے میں، پھر یہ گناہ